اس رو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس وقت کل ہم نے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کے مطابق ارشاد اعظم کو سنا تھا کہ ہم نے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ مقدس متی رسول کے مطابق جو اس نے انجیل لکھی اس کے مطابق یہ ہے کہ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جب ہم مقدس مرکز کی انجیل میں یہ پڑھتے ہیں کہ ساری خلق، تو اس کی وضاحت مقدس متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ساری قوموں کے پاس جانا ہے، یعنی ہم نے ہر ایک قبیلے، امت اور اہل زبان کو خدا یسوع مسیح کے پاس لانا ہے اور انہیں خدا یسوع مسیح کا شاگرد بنانا ہے۔ شاگرد خدا یسوع مسیح کے سننے، اس کی پیروی کرنے اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے زمانے میں بھی جب خدا یسوع مسیح زمینی خدمت کر رہا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ تیرے شاگرد، یعنی جو تجھے فالو کرتے ہیں، جو تیرے پیچھے آتے ہیں، جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے کا احترام نہیں کرتے۔ اور پھر ہم نے خود اس بات کو سیکھا کہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنے سکھائی ہے، تو بھی ہمیں دعا کرنا سکھا۔ تو شاگرد سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کو فالو کرتا ہے، جس کی بات کا یقین رکھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے اس کا شاگرد کہا جاتا ہے، جیسے یوحنا کے شاگرد، فریسیوں کے شاگرد اور یسوع مسیح کے شاگرد۔ بلکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے بارے میں اور وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ہے، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ دنیا جانے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا یسوع مسیح نے ان تمام لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے تھے، جو اس کے کلام کو سنتے تھے، اسے فالو کرتے تھے، کہا کہ آپس میں محبت رکھو تاکہ سب جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اسے جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو سنتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی طرح ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، تو دنیا جانتی ہے کہ ہم اسی کے شاگرد ہیں۔ ایک اور مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح خود تو بپتسمہ نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے شاگرد جو تھے وہ بپتسمہ دیتے تھے۔ اس لیے ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور ہمیں دوسری قوموں کو شاگرد بنانا ہے۔ اور پھر خدا کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمیں شاگرد کی سی زبان بخشی ہے، اور خدا یسوع مسیح ہمیں شاگرد جیسے کان عطا فرماتا ہے تاکہ ہم سنیں۔ خدا یسوع مسیح نے شاگرد کے بارے میں ایک اور بات وضاحت کی کہ شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ استاد کی مانند ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کے پاک کلام سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں شاگرد کی نہ صرف زبان، نہ صرف کان، بلکہ تربیت بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جو خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ اس نے ہمیں تربیت کی روح بخشی ہے، اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو شاگردیت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جاؤ تمام دنیا میں، تمام خلقت میں، قوموں میں منادی کرو اور انہیں شاگرد بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہم نے خدا یسوع مسیح کا شاگرد بننا ہے، اس کی آواز کو سننا ہے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر ہم نے دنیا کو سکھانا ہے کہ کس طریقے سے خداوند کی پیروی کرنی ہے، کس طریقے سے اس کے کلام کو سننا ہے اور کس طریقے سے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ خداوند نے ہمیں شاگرد ٹھہرایا ہے، اور شاگردوں ہی میں سے اس نے رسولوں کو چنا ہے، اس نے رسالت بخشی ہے۔ آئیے ہم لائق طور پر خدا ان کی شاگردیت کو حاصل کریں، کیونکہ ہمیں تربیت، اور تربیت سے مراد ہے ڈسپلن، اور ڈسپلن محبت کا ڈسپلن ہے۔ خدا سے کہا کہ میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔ آج ہمیں تربیت کی روح سے خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی نجات کا راستہ ہے، اور اس کی شاگردیت کو حاصل کریں تاکہ ہم اسے سنیں، اس سے سیکھیں اور اس دنیا میں ایک مطمئن زندگی بسر کریں۔ آمین۔